بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، گزشتہ دنوں پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسٹڈی لیو کے بارے میں کچھ نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ عام طور پر جو کالجز کے اساتذہ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسٹڈی لیو اویل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ضرور ہیں جو اسٹڈی لیو کی حکومت کی طرف سے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ایک رعایت ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کا ڈپارٹمنٹ کو اور گورنمنٹ ایکسچیکر کو اور طلباء کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ڈپارٹمنٹ نے کچھ نئی ہدایات جاری کی ہیں کہ جب کوئی امپلائی جس کا تعلق پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے وہ اسٹڈی لیو کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ اور شورٹی بانڈ جو ہے وہ جمع کرائے گا کہ اگر وہ ان ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ روپیہ ڈپارٹمنٹ کو ادا کرنا ہوگا۔ یقیناً یہ شرائط جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی نئی جاری کی گئی ہیں، یہ ان لوگوں کی پریکٹس کے نتیجے میں یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں جو ڈپارٹمنٹ سے چھٹی لے کر اپنی تعلیم کو امپروو یا مکمل کرنے کی بجائے وہ دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ سے اسٹڈی لیو لے کر دوسرے اداروں میں بھی امپلائمنٹ شروع کر دیتے اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی تنخواہ وصول کرتے رہتے اور دوسرے ادارے میں ملازمت کر کے وہاں سے بھی تنخواہ لیتے۔ اس طرح ڈپارٹمنٹ اور طلباء کو اور گورنمنٹ جو پبلک ایکسچیکر ہے، پبلک منی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچتا۔ اس کے نتیجے میں پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان ہدایات کو مس انٹرپریٹ کر کے، غلط تشریح کر کے اساتذہ کرام کو ورغلانے کی کوشش کی، اور یہ کہا گیا کہ ان ہدایات کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ میں نے اس کے متعلق کچھ دن پہلے اس موضوع پر کچھ کمنٹس جو لوگ کر رہے تھے ان کے جواب میں اپنے کمنٹس کیے، تو اس کے جواب میں چند ایک دوستوں نے بڑی ہی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یقیناً یہ ان کی اپنی سمجھ ہے۔ میں نے جب انہیں سمجھایا، یہ بات بتلائی کہ ان ہدایات کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ ڈپارٹمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ ملازمین کو اسٹڈی لیو نہ دے، لیکن ڈپارٹمنٹ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کم از کم ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور یہ سہولت طلباء کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور جو گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے پیسے خرچ ہوئے ہیں، پبلک منی خرچ ہوئی ہے، اس کا مصرف صحیح ہو۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگ اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے تھے، ڈگری مکمل نہیں کرتے تھے، اور اس اسٹڈی لیو کو پیسے کمانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ڈپارٹمنٹ سے بھاگنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس طرح بہت سے جو اساتذہ کرام جو تعلیمی اداروں کے اندر ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ورک کا جو برڈن آتا ہے، اور طلباء بھی ان اساتذہ سے محروم ہوتے ہیں
اور پبلک منی جو ہے وہ بھی ضائع ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے یا پنجاب ہائر ایجوکیشن نے جو اب نئی ہدایات جاری کی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ نے یہ 1 جولائی 2024 کو ایک آرڈر جاری کیا۔ اس آرڈر کے اندر اس کا عنوان جو ہے، ہیڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی گائیڈ لائن، یعنی اسٹڈی لیو کے لیے یہ جو لیٹر ہے یا جو ہدایات ہیں یہ ایک پالیسی گائیڈ لائن ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جب کوئی اسٹڈی لیو کے لیے ایکس پاکستان وہ اسٹڈی لیو ہو یا پاکستان کے اندر ہو، کہ وہ اپنی اپلیکیشن جب وہ سبمٹ کریں تو انہیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ایفیڈیوٹ اینڈ شورٹی بانڈ اماؤنٹنگ ٹو ₹2.5 ملین سیپریٹلی، الگ الگ، یعنی شورٹی بانڈ الگ ہوگا اور ایفیڈیوٹ الگ ہوگا، وہ سبمٹ کریں گے۔ کیا کریں گے ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے؟ پہلی تو یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن آف اسٹڈی لیو دا کینڈیڈیٹ ول سبمٹ این ایفیڈیوٹ افرمنگ دیٹ he/she will serve the higher education department at least for a period of 5 years، یعنی 5 سال تک اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ میں سرو کرے گا، کم از کم 5 سال۔ اینڈ ان کیس آف ریزگنیشن فرام دا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ امپلائمنٹ ان ادر ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن، اگر وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یا آرگنائزیشن میں جانا چاہتا ہے، she will deposit ₹2.5 ملین ان گورنمنٹ ٹریجری۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اسٹڈی لیو اویل کر کے اس نے گورنمنٹ کے پبلک کے ایکسچیکر پر اس نے اپنی اسٹڈی کی ہے، اپنی ڈگری مکمل کی ہے، وہ آ کر فوراً ریزائن کر دیتا ہے کسی دوسری آرگنائزیشن میں، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے، تو اس سے گورنمنٹ نے جس مقصد کے لیے اس ڈپارٹمنٹ نے پیسے خرچ کیے تھے، پبلک منی خرچ کی تھی، تو پھر اسے وہ پیسے واپس جمع کرانے ہوں گے۔ اور یہ کوئی بری شرط نہیں ہے، اچھی شرط ہے، تاکہ جو شخص یہ سہولت اویل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے ڈپارٹمنٹ کی آ کر خدمت کرنی ہے، سروس کرنی ہے، ورنہ وہ جو پیسے ہیں، جو پبلک منی ہے، وہ واپس کرے۔ اس نے 2.5 ملین آر دا اماؤنٹ ڈران ڈیورنگ دا اسٹڈی لیو وچ ایور از ہائر، 2.5 ملین، یا جو اس نے اسٹڈی لیو کے دوران تنخواہیں وصول کی ہیں یا جو مراعات اس نے وصول کی ہیں، وہ تمام پیسے واپس کریں گے۔ ان دونوں میں سے، یعنی 2.5 ملین اور تنخواہوں کے جو اس نے ڈرا کرائی ہیں، ان میں سے جو بھی رقم زیادہ ہوگی وہ اسے واپس کرنا ہوگی۔ اور یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جس پر کوئی احتجاج کیا جائے یا اساتذہ کو کوئی تشویش ہو۔ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹ سے سنسیئر لوگ ہیں، انہیں اس شرط سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کیس اے کینڈیڈیٹ از گرانٹیڈ اسٹڈی لیو بٹ ڈز ناٹ کمپلیٹ دا ڈگری، پہلی بات تو یہ تھی کہ اس نے ڈگری مکمل کی ہے لیکن آ کر ریزائن کر دیتا ہے، تو اس صورت میں اسے یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے چھٹی لی، تنخواہیں لی، سب کچھ لیا، بٹ ڈز ناٹ کمپلیٹ دا ڈگری، لیکن اس نے ڈگری مکمل نہیں کی، وہ اور کاموں میں مصروف رہا۔ he/she will deposit the amount drawn by his/her during this study leave period، اگر اس نے مکمل نہیں کی تو اس نے جتنی بھی تنخواہیں یا الاؤنسز وصول کیے ہیں وہ اسے واپس کرنے پڑیں گے۔ یقیناً یہ شرط ایسی نہیں ہے جو کہ اساتذہ کے حقوق کے خلاف ہے، بلکہ وہ لوگ جو اس سہولت سے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی جانے والی یہ رعایت جو ہے اسٹڈی لیو کی، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے ضرور یہ تشویش ہے۔ وہ دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنی اسٹڈی مکمل نہیں کرتے،
تو اسے وہ تنخواہیں اور الاؤنسز جو اسٹڈی لیو کے دوران اس نے وصول کی ہوں گی وہ اسے واپس کرنی پڑے گی۔ اب تیسری بات اس کے اندر یہ ایک اور کہی گئی ہے، اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تیسری بات اس کے اندر، اس لیٹر کے اندر جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان اے کیس این آفیشل از گرانٹیڈ EOL یعنی ایکسٹرا آرڈینری لیو فار اسٹڈی پرپز بٹ ڈز ناٹ کمپلیٹ دا ڈگری۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ کئی ڈگریاں کرتے ہیں، کسی ملازم نے پہلے اسٹڈی لیو اویل کر لی ہے کسی مقصد کے لیے، اب دوبارہ اس نے EOL لی یعنی ایکسٹرا آرڈینری لیو، جو لیو ود آؤٹ پے ہوتی ہے، وہ اس نے اویل کی فار اسٹڈی پرپز بٹ ڈز ناٹ کمپلیٹ دا ڈگری، لیکن اس نے ڈگری مکمل نہیں کی۔ شی ول ڈپازٹ دا اماؤنٹ آف 2.5 ملین ان گورنمنٹ ٹریجری۔ میں ڈپارٹمنٹ سے یہ گزارش کروں گا اپنے ادارے کی طرف سے کہ اس بات پہ ذرا غور کیا جائے، کیونکہ اگر EOL یعنی ایکسٹرا آرڈینری لیو ود آؤٹ پے اس نے لی ہے اور کسی وجہ سے وہ ڈگری اپنی مکمل نہیں کر سکا، تو اس صورت میں اس سے جو 2.5 ملین اماؤنٹ کی ریکوری ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، گورنمنٹ نے اسے کوئی پیسہ نہیں دیا، اور یہ جو EOL ہے یہ پہلے ہی جو گورنمنٹ کی سروس ہے، اس کی کوالیفائنگ سروس ہے فار پینشن، اس سے مائنس ہو جاتی ہے، اور یہ EOL جو ہے جب اس کی کوالیفائنگ سروس سے مائنس ہو رہی ہے تو پھر اس پر 2.5 ملین واپس لینا، اسے پیسے جمع کروانا یہ مناسب نہیں ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کو۔ باقی اساتذہ کرام کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو پہلی دو شرائط یا ہدایات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں وہ ان اساتذہ کے لیے بالکل بہتر ہیں جو اساتذہ واقعی اسٹڈی لیو لے کر اپنی کوالیفیکیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹڈی لیو کے علاوہ یا کوالیفیکیشن کے علاوہ ان کا کوئی اور پرپز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے آگے بھی جو گزارش کی گئی ہے وہ ڈپارٹمنٹ بھی اس بات پہ غور کرے گا، اور یہ اس آرڈر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہدایات ہیں دیز کنڈیشنز ول آلسو بی اپینڈڈ ان لیو آرڈرس، یعنی یہ ہدایات جو ہیں، یہ آرڈرس جو ہیں، یہ جب کوئی اسٹڈی لیو سینکشن کی جائے گی، اس کے آرڈر ایشو کیے جائیں گے، ان آرڈروں کے اندر یہ ہدایات درج کی جائیں گی۔ بالکل یہ ہدایات درج کی جانی چاہیے، لیکن جو تیسری ہدایت ہے یا کنڈیشن ہے، اس پر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر ضرور نظر ثانی کرے کہ EOL کی صورت میں جو امپلائی ہیں یا اساتذہ ہیں ان پر برڈن نہ ڈالا جائے۔ شکریہ۔